اسلام کا آخری اور پانچواں رکن کون سا ہے؟ حج۔ سوال ہے العصر کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے وقت، نماز عصر اور زمانہ۔ ایک وقت کا عدل کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ ایک وقت کا عدل 20 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جسم کا کون سا حصہ جمعرات کو کاٹنے سے انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ ناخن۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس پہاڑ کے غار میں ہوئی، بتائیں آپ علیہ السلام وہاں کتنا عرصہ رہے؟ جواب ہے 15 ماہ تک۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس سورت میں کیا گیا ہے؟ سورہ مریم میں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس برائی میں مبتلا تھی؟ لواطت کی یعنی ہم جنس پرستی۔ سوال ہے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے قبیلے کا نام بتائیں۔ جواب ہے بنی لقمان۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کس دھات کی پہننا پسند فرمائی؟ جواب ہے چاندی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کس کے بطن عطر سے پیدا ہوئے؟ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ سوال ہے دوران حج کعبہ کے ارد گرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں شانے ہلاتے ہوئے تیز تیز چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے رمل کہتے ہیں۔ سب سے پہلے عید الفطر کی امامت کس نے کرائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے عرب کا مشہور میوہ کیا ہے؟ جواب ہے کھجور۔ قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ چھ مرتبہ۔ کس سورہ مبارکہ کے نام دیگر تمام سورتوں سے زیادہ ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ کون سے صحابی سب سے پہلے جنت کا پانی پئیں گے؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟
जवाब है 1200। सवाल है वो कौन सी इबादत है जिसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया। जवाब है रोज़े को इबादत का दरवाज़ा फरमाया गया। इस्लामी तारीख में यौमुल फुरकान किस दिन को कहते हैं। सुलह हुदैबिया का दिन। सवाल है इल्हामी किताब में तीसरी किताब कौन सी है। जवाब है इंजील। सवाल है बनु करीजा के सरदार काब बिन अशरफ ने मुसलमानों से किस जंग में बदअहदी की थी। जवाब है ओहद में। जन्नतुल बकी क्या है। मदीना में कब्रिस्तान है। सवाल है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम सामी किसकी पुजारी थी। जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम सामी सितारों की पुजारी थी। सवाल है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से वो कौन सा शख्स था जिसकी औलाद मक्का में आकर आबाद हुई। जवाब है उसका नाम अदनान था। सवाल है हजरत सलमान फारसी का ताल्लुक किस मुल्क से था। जवाब है हजरत सलमान फारसी का ताल्लुक मिस्र से था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात कुरान पाक में कहाँ दी गई है। सूरह कहफ में। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में कितनी अज़वाज मुताहरात का इंतकाल हुआ। जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में 2 अज़वाज का इंतकाल हुआ, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन्ते खज़ैमा। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद खाना काबा की चाबी किस सहाबी को अता की थी। जवाब है हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी का लक़ब है। हजरत जुबैर बिन अल अवाम का। दौरान नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर ऊंट की ओजड़ी किसने रखी। उकबा बिन अबी मोइत ने। सवाल है शैतान ने अर्श का तवाफ कितने साल तक किया। 14,000 साल तक। सवाल है फरिश्तों की हैसियत क्या है। जवाब है अल्लाह का लश्कर। गज़वा बदर में कितने काफिर मारे गए। गज़वा बदर में 70 काफिर मारे गए। सवाल है किस गज़वा के बाद
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی تھی۔ جواب ہے غزوہ بدر۔ سوال ہے کون سا فرشتہ لوگوں کو میدان حشر کی طرف بلائے گا؟ جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ مکہ میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ سوال ہے وہ کون سے موتی ہیں جو ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جاتے ہیں؟ جواب ہے شبنم کے قطرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تھوکنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو۔ اگر ساری مخلوق اللہ کی نافرمان بن جائے تو اللہ تعالیٰ کس جانور کو بھیجے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ اگر ساری مخلوق آپ کی نافرمان بن جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی مخلوقات میں سے ایک جانور کو بھیجوں گا جو ان سب کو ایک لقمہ بنا کر کھا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ جانور کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے۔ روایت کا حکم تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحیال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاف سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ واللہ عالم۔ سوال ہے ایک غلام کے ہاتھ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے گچھے بھجوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیے۔ غلام فوراً بول پڑا یہ ایسا کلام ہے جو یہاں کے باشندے نہیں بولا کرتے۔ یہ واقعہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا سفر آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے سفر طائف کا۔ پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا۔ ابن خلدون۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کون تھا؟ جواب ہے نمرود۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کتنا عرصہ اس دنیا میں رہیں؟ جواب ہے 60.5 سال یا 1 سال۔ سوال ہے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ جواب ہے تبع تابعین میں سے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کس صورتحال میں ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئی اور ایک روز خادمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا کہ میرا بستر گھر کے بیچ میں ہی کر دو۔ بستر پر تشریف لے گئیں اور قبلہ رخ لیٹ کر داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں، یہ فرما کر وصال فرمایا۔
سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑیاں کس نے لا کر دی؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کے پوتے اوج نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ دو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے صورت میں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ انبیاء میں۔ دنیا میں سب سے پہلے تاج کس بادشاہ نے پہنا تھا؟ نمرود نے۔ زینت قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو۔ سوال ہے طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا تھا؟ جواب ہے خلجان کے مقام پر۔ سوال ہے قرآن پاک میں کن شہروں کا اور ملکوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے یثرب، مدائن، مکہ، مصر اور روم۔ کس رکن اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے؟ روزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے۔ کس نبی نے ابلیس کے حق میں اللہ سے دعا مانگی؟ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضور میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور توبہ کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں تاکہ وہ میری توبہ قبول فرما لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ بات سن کر اس کے لیے دعا فرمائی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ تمہاری سفارش سے ابلیس کی توبہ قبول کر لوں گا، لیکن اس سے کہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر اس سے سجدہ کرے۔ تو ابلیس نے یہ سن کر کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا، اب تو وہ وفات پا چکے ہیں، تو اب اسے میں سجدہ کیا کروں گا؟ سوال ہے مسلمہ کذاب کے حامی کون تھے؟ جواب ہے بنو حنیفہ۔ وہ کون سے اسلامی مہینے ہیں جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے منع فرمایا ہے؟ محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کا کیا مقام ہوگا؟ جواب ہے جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ سو کر اٹھنے کے بعد نیند آنے لگے تو یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ سو کر اٹھنے کے بعد نیند آنے لگے تو یہ دماغی کمزوری کی نشانی ہے۔ سوال ہے اسلامی سربراہی کانفرنس کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ جواب ہے فرانسیسی، عربی اور انگریزی، یہ تمام زبانیں۔ سوال ہے امام بخاری کا نام کیا تھا؟
जवाब है मोहम्मद बिन इस्माइल। पहले अमीरुल बहर कौन थे? हजरत अब्दुल्ला बिन कैस। सवाल है जंगे सफीन में दोनों तरफ से कितने मुसलमान मारे गए? जवाब है 70,000। सवाल है हजरत अब्बू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार मुबारक कहाँ वाक़ है? जवाब है कुस्तुनतुनिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर कितनी मर्तबा भेजा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कहने पर के पढ़ो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब पर कि मैं तो पढ़ना नहीं जानता, इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर 3 मर्तबा दबाया या भेजा। हजरत शमून अलैहिस्सलाम दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने हमरा कितने जंगजू रखते थे? एक भी नहीं, तन तन्हा अकेले लड़ते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को पीने के लिए पानी का बंदोबस्त कैसे किया? बाहुक्मे इलाही अपना असा पत्थर पर मारा जिससे 12 चश्मे फूट पड़े। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक किस गजवा में शहीद हो गए थे? जवाब है जंगे ओहद में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी पसंद करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्जी में कद्दू पसंद थे। दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जिसने फिल्म साजी नहीं की? भूटान। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ली ताल्लुक किस नबी से था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। सवाल है सुलह हुदैबिया और फतह मक्का के दरमियान कितने लोग मुसलमान हुए? जवाब है 8,500। सवाल है कुरान पाक की सूरह रात का क्या मतलब है? जवाब है कुरान पाक की सूरह रात का मतलब बादल की गर्ज है। किस तिजारत में हमेशा फायदा ही रहता है? अल्लाह ताला से की जाने वाली तिजारत में। किस गजवा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मता के अलावा गधे की गोश्त की हुर्मत का ऐलान किया? गजवा वादिल कुरा में। कौन सा काफिर खंदक अबूर करने में कामयाब हो गया था? उमरो बिन अब्दूद। वाकया फील के कितने अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई? 50 दिन बाद।
یہ بتائیں حرم کعبہ کی دیوار سے لگی تصویریں کس نے ہٹائی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے